from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मुसलमान बदतरीन मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं. सवाल ये पैदा होता है वो जवाब क्यों नहीं देते. आप देखिए आजकल भारतीय मीडिया और यूरोपियन मीडिया इस्लाम की एक ऐसी तस्वीर रोज पेंट करते हैं. ये अफगानिस्तान का जब से मसला शुरू हुआ है हमेशा से करते आए, आजकल बहुत ज़्यादा जोरों पर है. वो ऐसे तस्वीर बनाते हैं कि अब मुसलमान आ गए, अब औरतों का क्या बनेगा, औरतों पे जुल्म और सितम शुरू हो जाएंगे, ये स्कूल तोड़ देंगे, आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, जुल्म जबर शुरू हो जाएगा. ये देखिए किस किस्म की वो तस्वीर बनाते हैं. इस मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे को ज़ायल करने के लिए, इस झूठ का पर्दाचाक करने के लिए ये मुसलमान मीडिया की जिम्मेदारी है कि नहीं कि वो सामने आए और आकर बताएं सच क्या है. जो वो कह रहे हैं अगर वो सच नहीं है तो तुम बता दो सच क्या है और क्यों नहीं आते सामने और कब आओगे. मुस्लिम मीडिया की तरफ से आपने कहीं देखा कोई सेमिनार, कोई डिस्कशन, कोई सिंपोजियम, कोई कॉन्फ्रेंस, कुछ आपने देखी? मुझे नहीं नजर आती कि कभी वो अपने आप को सही मानों में डिफेंड तक कर सकें. ये बड़े अफसोस की बात है और यही आज मेरा फिक्र का मौजू है और आपको भी मैं दावत देना चाहता हूं. देखिए, चंद सवालात हैं जो आप अपने आप से पूछिए और खुद फैसला कीजिए. इस्लाम को जो लोग प्रेजेंट करने आए हैं, क्या उनको प्रेजेंटेशन आती है? नहीं आती है. इस प्रोपेगेंडे का जवाब हमारे उलमा इकराम क्यों नहीं देखते उस जोश और जज्बे के साथ जो होना चाहिए. फजलुर रहमान कहाँ हैं? अफगानिस्तान में इतनी बड़ा इनकलाब आया है, उस आदमी को आपने देखा? वो अभी तक गवर्नमेंट गिराऊंगा और इख्तिदार हासिल करूंगा, पैसा कमाऊंगा. यार आपके उलमा इकराम कहाँ हैं, मुझे बताइए. उनको शिद्दत से सामने आना चाहिए कि भाई ये जो तुम सब कह रहे हो कि हम औरतों को मारेंगे और स्कूल ढा देंगे, ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है. ये कभी सामने नहीं आते. अच्छा, आपको इस बात का भी इकरार करना चाहिए कि देखिए आज से पहले जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कुछ बहुत फाज गलतियां की थी, इसलिए कि उनको इस्लाम का सही बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है पूरा. उन्होंने एक स्कूल को तोड़ा था, वो पिक्चर बनी और सारी दुनिया को दिखाई गई कि ये स्कूल तोड़ने वाले लोग हैं, जबकि हम स्कूल बनाने वाले लोग हैं. अब इन्होंने जो हरकत की पूरी दुनिया में उसकी तशहीर हुई. एक औरत को सजा दी जा रही थी, वो बुर्का ओढ़े हुए थे, वो डंडी से मारा. वो CNN वालों ने, सारी दुनिया ने मुसलमानों की वो वोट लगाई कि हर तरफ जो है उसको फैला दिया. उसका पूरा केस कभी किसी आलिम ने, किसी मुसलमान ने आके डिस्कस किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा था, इस्लाम क्या कहता है और इन खातून ने क्या हरकत की थी? किसी ने बात की? किसी ने कोई बात नहीं की. ये किसका फर्ज है? ये पूरी सोसाइटी का फर्ज है कि सब इस चीज़ पे बात करें, इसको सामने लाएं. अच्छा, अब जब ये कहा जा रहा है कि मुसलमान आ गए और औरतों को जो है, औरतों पे खास तवज्जो देते हैं कि उनको ये, उनके साथ कोई जुल्म करते हैं, जबकि बिल्कुल उलट मामला है. देखिए, हम स्कूल, मैंने पहले कहा ना, हम स्कूल बनाने वाले लोग हैं, स्कूल तोड़ने वाले लोग नहीं हैं. मुसलमानों में इल्म का शौक जो है, इल्म की इफादियत जो है वो कितनी है ये आप जानते हैं. ठीक है ना, आप मुसलमान हैं, आप तो जानते हैं. जो दूसरे तो नहीं जानते आपके मजहब को और आपकी बातों को. आप पे फर्ज है कि आप उनको ये बातें बताएं. 10वीं सदी ईस्वी में स्पेन में 15 खवातीन किताबत करती थी, कुरान हकीम की किताबत करती थी खवातीन. उस वक्त जब क्रिश्चियनिटी में बाइबल को हाथ लगाना जो था वो हराम था. ये बात आपको पता होनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए कि कितना बड़ा फर्क है. जब स्पेन के अंदर सड़कों पर मुसलमानों ने वो बैम्बू लगा के जो है रोशनी जला के दिए, स्ट्रीट लाइट करते थे, तो क्रिश्चियन कहते थे कि रात का वक्त जो है अल्लाह उस गॉड ने रखा है अंधेरे के लिए, ये हराम है लाइट जलाना. ठीक है ना. कितने कितने बड़े फर्क हैं. ये सब आपको पढ़िए, मिल जाएगी. आपको इल्म होना चाहिए, बताना चाहिए. सन 859 गालिबन
اردو میں 859 عیسوی میں ایک مسلم شہزادی تھیں موراکو میں، ان کا نام تھا فاطمہ الفریحی. انہوں نے پہلی ڈگری دینے والی یونیورسٹی قائم کی تھی ایک مسجد کے ساتھ. اور یہ انفارمیشن آپ کو یونیسکو اور یہ گینس ورلڈ ریکارڈ میں بھی ملے گی، اس کی ساری ڈیٹیل، کہ پہلی یونیورسٹی اس مسلم پرنسز نے قائم کی تھی. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ بات آپ کو بتانی چاہیے یا نہیں. خلیفہ ہارون الرشید 9ویں صدی عیسوی میں ان کی بیگم کے پاس 2.5 لاکھ کتابیں تھیں. خاتون تھی. خواتین کا کردار دیکھیے. بزنس میں خواتین تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کی پہلی جو بیگم ہیں حضرت ختیجہ، وہ کیا تھیں؟ بہت کامیاب بزنس لیڈی تھیں. وہ بزنس کرتی تھیں. اس بات کا علم ہے؟ اچھا، ان سب چیزوں کا اگر آپ کو علم ہے تو آپ کو دوسروں کو بھی تو بتانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مسلم خواتین نے ہر دور میں ہر فیلڈ میں جو ہے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، کیونکہ اسلام اس کی تبلیغ کرتا ہے. قرآن حکیم میں 107 اشارے ہیں سائنس کی طرف. ایجوکیشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پڑھایا جانے والا لفظ جو تھا وہ علم سے تعلق رکھتا تھا. کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے علم سے. اور مسلمان جو ہے اپنی ہسٹری ہی نہیں جانتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کون سی فیلڈ ہے جس میں مسلمان خواتین نے کردار ادا نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا بزنس میں حضرت ختیجہ کو آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن میں فری وہ جو پرنسس تھی ان کو دیکھ لیجئے. اچھا، ایک سائنٹسٹ تھیں کیا نام تھا ان کا؟ فاطمہ ابو القاسم، جو قانون کی ماہر تھیں اور اسلامک سائنس پہ ان کا بڑا دسترس تھا. حافظ قرآن بھی تھیں. ٹھیک ہے نا. اب پھر زینب کیا نام تھا، ایک اور خاتون تھی ڈماسکس میں، ان کا نام تھا زینب بن احمد. ٹھیک ہے نا. وہ اتنی کتابیں ان کو ازبر یاد تھیں اور ان کا کنٹرول تھا سائنس اور یہ احادیث پر، کہ ان کے ایک شاگرد تھے جن کو آپ سب جانتے ہیں. وہ بڑے بڑے نارتھ افریقن ٹریولر تھے جن کو پاکستان میں بہت لوگوں نے پڑھا ہے. ابن بطوطہ، وہ ان کے شاگرد تھے زینب بن احمد کے. یہ 1339 کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیے ہر فیلڈ میں جو ہے مسلمان خواتین نے کردار ادا کیا. جنگ میں کیا نام تھا ان کا؟ ام عمارہ. واو، کیا شخصیت. جنگ احد میں انہوں نے باقاعدہ حصہ لیا. اپنی سورڈ اور وہ شیلڈ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شیلڈ کو کیا کہتے ہیں؟ چلیے شیلڈ ہی صحیح. سورڈ اور تلوار اور شیلڈ کے ساتھ جو ہے حصہ لیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے وہ آگے کھڑی ہو گئیں. ان کو 12 وہ ہوئے جسم میں لگے. ٹھیک ہے نا. زخم لگے. اور پھر ایک تیر ایسا ان پہ آ کے لگا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں. اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو پہلی بات انہوں نے یہ پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں؟ یہ جذبہ، یہ فائٹنگ اسپرٹ. وہ کون خاتون تھی؟ ام عمارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، حضرت عائشہ علم سکھا رہی ہیں. تو مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے بھائی. اب آپ پڑھیں گے نہیں تو کیسے جانیں گے؟ اور جو دوسرے آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کو مسلسل بدنام کر رہے ہیں کہ یہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بالکل جاہل لوگ ہیں. وہ ایک مذہب اسلام کو ایسے پیش کرتے ہیں کوئی ایسا بھیانک کالا، ایک ایسا نعوذ باللہ مذہب آ گیا ہے جو صرف ظلم کرتا ہے خواتین پہ، اسکول توڑ دیتا ہے اور عورتوں پہ جو ہے وہ کچھ جبر کر رہا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے آپ جا کے تلاش کیجئے. میرے کہے پہ مت جائیے، خود جا کے دیکھیے. میں بھی ابھی دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں نمبر 1 جہاں پہ سب سے زیادہ ریپ ہو رہا ہے وہ کون سا کنٹری ہے؟ انڈیا. اس کے بعد چائنا جہاں ابیوز ہو رہا ہے عورتوں کا، امریکہ، یورپین کنٹریز ہیں. اور نام جو ہے وہ آپ نے مسلمانوں پہ امیج یہ آپ نے بنا دیا ہے. اور انڈیا کے مسلمانوں نے تو بہت ہی حد کر دی ہے کہ اپنے خوف سے، یا کتنا خوف کھاؤ گے، کب تک خوف کھاؤ گے، یا ڈپریشن میں یا کاہلی میں وہاں پہنچے ہیں کہ اپنی تاریخ کو ہی بھلا دیا ہے. ارے رضیہ التمش کی جو بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، نہیں یاد ہے آپ کو؟ جو انہوں نے اپنے باپ کا لباس پہن کے حکمرانی کی تھی. اور ہندوستان میں، نارتھ انڈیا میں
یہ جو اسکولس اور اتنی لائبریریز بنوائی تھی، کس نے بنوائی تھی؟ رضیہ سلطانہ نے بنوائی تھی. آپ کو یاد ہے؟ آج آپ کبھی ملیے، انڈیا کے کچھ مسلمان تو ایسے ملتے ہیں، I'm sorry not all of them، لیکن کچھ ایسے ضرور ملتے ہیں. ایک صاحب ایک دن ملے تھے تو وہ ان میں اظہر الدین میں اور اشوک شرما میں کوئی فرق نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ ان کی ختنہ ہوئی ہے اور اشوک شرما کی ختنہ نہیں ہے. باقی ساری باتیں وہی تھیں، دماغ بھی وہی تھا، کلچر بھی وہی تھا، سب کچھ سوچنے کا انداز وہی تھا. تو بھائی اپنی تاریخ کو جانیے، اس کو جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے لوگ آپ کی بے عزتی کرتے رہیں گے، آپ کو غلط پورٹری کرتے رہیں گے، غلط پیش کرتے رہیں گے. آپ کا فرض ہے نا، اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے، اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر آپ سچ پیش کر دیجئے، کس بات کی وہ ہے. لیکن جب میڈیا اتنا بے حس ہو جائے کہ اس طرف توجہ ہی نہ دے، یعنی کب سے میں دیکھ رہا ہوں، روز مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ مذہب اسلام کی کیا تصویر بن رہی ہے پوری دنیا میں. یہ بھارتی میڈیا روز کہتا ہے اور کیا مہلاؤں کے ساتھ جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ایسی ایسی باتیں، اور بالکل غلط پرسپشن، رانگ امیج. ڈیوٹی کس کی ہے؟ ڈیوٹی میری اور آپ کی ہے. آج یہ ویڈیو جو میں نے آج آپ کے ساتھ علی کی ہے، اس کو برائے مہربانی ضرور شیئر کیجئے، بہت زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں کو حقائق تو پتہ چلیں. یار اتنا تو کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے حقائق تو سامنے پیش کر دیں. آج بہت ساری سائنٹسٹ کام کر رہی ہیں، خواتین، ان کی لسٹ میرے پاس، لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا کم ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہاں زیادہ پروفیسری نہ جھاڑیے اور صرف انٹرٹین کیجیے. تو بھائی ہر وقت انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہونی چاہیے، کچھ ذرا سیریس بات بھی کرنی چاہیے. اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے، اس میں آپ کا، ہمارا سب کا بھلا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.